میرے عزیز طلباء، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ماہر حکیم کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک ماہر حکیم بننے کے لیے آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور موجودہ معاشرے کے اندر ایک ماہر حکیم کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ میرا اگلا ٹاپک ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ماہر حکیم بننے کے لیے سب سے پہلی بات کہ آپ اصول کی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجیے۔ کلیات، اصول یعنی کلیات، امور طبعیہ کو مکمل سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلیات کیا ہیں؟ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں صرف امتحان پاس کرنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کبھی ہم کو ان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ بس کیف متفق کسی طرح سے امتحان پاس ہو جائے، میرا وائوہ کامیاب ہو جائے، اسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کے ایک ماہر حکیم بننے کا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جب تک امور طبعیہ کو نہیں بہترین انداز میں سمجھیں گے، آپ ایک ماہر حکیم نہیں ہو سکتے ہیں۔ کلیات کیا ہیں؟ قواعد ہیں، گرامر ہیں۔ جیسے عربی سیکھنے، سمجھنے اور بولنے کے لیے عربی گرامر، نحو کا جاننا ضروری ہے، اور جس طرح سے انگلش زبان بولنے کے لیے انگلش کا گرامر سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے ایک ماہر حکیم بننے کے لیے آپ کو کلیات کا سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ جب تک فارمولوں کو اچھی طرح سے یاد نہیں رکھیے گا، آپ بہترین حساب داں یا ریاضی داں نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک آپ کلیات کو بہترین انداز سے کما حقہ نہیں سمجھیں گے، آپ ماہر حکیم نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کلیات پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ کلیات کے بعد آپ مفردات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ دواؤں کی شناخت کے بعد دواؤں کا مزاج سمجھیں۔ دوائیں ہار ہیں کہ بارد ہیں؟ ہار ہیں تو کن کن امراض میں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ بارد ہیں تو کن کن امراض میں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ہار ہیں تو کن امراض میں استعمال نہیں ہو سکتی ہیں؟ بارد ہیں تو کن امراض میں استعمال نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور پڑھنے سے زیادہ ہمیشہ اپنے دماغ سے، کتابوں سے زیادہ اپنے دماغ سے کام لیجئے۔ ہمارے ایک مشہور عالم جن کا نام نامی اسم گرامی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائیو، میں نے کتب بینی زیادہ نہیں کی ہے، میں نے کتب بینی زیادہ نہیں کی ہے بلکہ قطب بینی کی ہے۔ یعنی میں نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی ہیں، بس اللہ والوں کی خدمت میں زیادہ رہا ہوں، ان کا زیادہ میں نے مطالعہ کیا ہے۔ تو بقراط اور سقراط، افلاطون، ارسطو،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لائبریریوں کے لائبریریاں نہیں پڑھی تھیں، لیکن آج 2500 سال یا اس سے بھی زیادہ سال گزر چکے، آج بھی دنیا ان کا نام لینے پر مجبور ہے اور ان کی باتیں ماننے پر مجبور ہیں۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ کسی بات کو ذہن میں سوچتے تھے، انالائسس کرتے تھے، تجزیہ کرتے تھے اور اس چیز کی تہ میں اتر جاتے تھے۔ تو آپ بھی کلیات پڑھیں۔ کلیات میں سب سے زیادہ جو میں نے ابھی تک سمجھا ہے اس میں حرارت کا فلسفہ اور برودت کا فلسفہ، رطوبت کا فلسفہ اور یبوست کا فلسفہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ حرارت، برودت اور رطوبت کو سمجھ جائیں گے، اعتدال کیا ہے، مزاج کا اعتدال کیا ہے، اعتدال مزاج کو آپ سمجھ جائیں گے اور مفردات پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا، تو آپ کو علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی مرض جو آپ کے پاس نئے نئے ناموں سے آ رہے ہیں، ان کو سن کر کے گھبرائیے نہیں۔ آپ کے پاس پرنسپل موجود ہے، اصول علاج موجود ہے، اس کی جانب توجہ دیجیے اور دیکھیے کہ یہ امراض یا کوئی بھی نیا مرض جس کا آپ کے یونانی میں تذکرہ موجود نہیں ہے اس نام کے ساتھ، تو آپ اس کے علامات کو اکٹھا کیجیے، علامات میں تلاش کیجیے کہ یہ علامات حار ہیں، بارد ہیں، یا بارد حار ہیں، یہ رطب ہیں کہ حار رطب ہیں۔ ان علامات کے سہارے آپ ان کا مزاج کا تعین کیجیے کہ یہ مرض صفراوی ہے، سوداوی ہے، بلغمی ہے یا دموی ہے۔ تو جب آپ ان امراض میں غور کریں گے تو آپ کو اس کے مزاج کا پتہ چل جائے گا، اور جب مزاج کا پتہ چلے گا تب آپ کے لیے علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح سے میں نے ہائپوتھائرائیڈزم پہ غور کیا، کیا اس نام سے تو کوئی بیماری ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن کیا ایسی بیماری نہیں تھی پہلے؟ لوگ موٹے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے بدن میں پانی نہیں بھرا کرتے تھے، وہاں پہ اس کو استسقاء لحمی کے نام سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ مسلس کے اندر ایسائٹس، عضلات کے اندر ایسائٹس، اس کو ہمارے طب میں استسقاء لحمی کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ استسقاء کی 3 مشہور قسمیں بیان کی گئی ہیں: استسقاء لحمی، استسقاء زقی اور استسقاء طبلی۔ طبلی میں گیس بھرا ہوتا ہے، پیٹ جھول کی طرح ہو جاتا ہے، اور استسقاء زقی میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پانی پیٹ میں ڈھب ڈھب کرتا ہے، پیٹ جب ہلائیں تو پانی میں سے ڈھب ڈھب کی آواز آتی ہے پیٹ سے۔ اور استسقاء لحمی یعنی وہ استسقاء پورے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہائپوتھائرائیڈزم کے اندر جب آپ غور کیجئے گا تو کچھ ایسی ہی کیفیات، جس کو طب نے سولقینیا کے نام سے بھی جانا ہے، یاد کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، تو آپ نئے ناموں سے گھبرائیں نہیں، آپ اپنے اصول اور فلسفے کو یہ سمجھیے کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہونے والے ہیں۔ لہذا آپ اپنے اصولوں کو سمجھیے، کلیات کو سمجھیے۔ میرے بھائی، اگر آپ ایک ماہر حکیم بننا چاہتے ہیں تو آپ کلیات کو غور و فکر سے پڑھیے۔ دوسری بات یہ کہ کلیات کو سمجھنا ہے، مفردات کو سمجھنا ہے،
ماڈرن سائنس آپ کے نصاب میں ہے. اناٹمی فزیالوجی پہلے بھی پڑھائی جاتی تھی لیکن مائکرواسکوپی خوردبینی نہیں تھی. آپ خوردبینی پڑھیے، ان کے طریقہ تشخیص کو بھی سمجھیے، ان کے ٹرمنالوجی کو بھی سمجھیے، لیکن اپنا طریقہ تشخیص کو مت بھولیے. آپ ملمس حار ہے کہ بارد ہے. حار ہوا، کسی مریض کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو ٹچ کرنے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس کا بدن گرم معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے؟ تو ٹھنڈا اگر معلوم ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے، گرم معلوم ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے نبض پہ ہاتھ رکھیے، دل کی کیفیت کو سمجھیے، دل کی رفتار کیسی ہے، منظم ہے کہ غیر منظم ہے، ریگولر ہے کہ ارریگولر ہے، وقفہ وقفہ سے آ رہا ہے، بیچ میں گیپ مار رہا ہے کہ اپنے بالترتیب چل رہی ہے نبض، ہے نا. تو اس طرح سے جب آپ سمجھیے، پہلے نہیں سمجھ میں آئے گا، دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا. اور جب آپ مزاج کو سمجھے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ پیشنٹ کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں. تو مزاج کو زیادہ سے زیادہ سمجھیے، ماڈرن سائنس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجیے، اور یہ مطالعہ آپ مرعوب ہو کر کے مت کیجیے بلکہ ان کو قائل کرانے کے لیے کیجیے، اپنی بات ان سے منوانے کے لیے کیجیے کہ ہم آپ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. اور دیکھیے کہ آپ ایک مرض کو لائیں، ایک مریض کو لائیں، 10 مریض مان لیا کہ ہائپوتھائرائیڈزم کا 10 مریض کو آپ علاج کریں اور 10 مریض کا ہم علاج کرتے ہیں. ہم کتنا بہترین انداز میں اس کو شفا یابی سے قریب کرتے ہیں، آپ سے فاسٹ شفا یابی سے قریب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جب اپنے فن پر آپ کو عبور حاصل ہوگا تو دنیا کی بہت ساری بیماریوں کا آپ کامل اور تشفی بخش علاج کر سکتے ہیں. نیز صرف کتابوں کا لکیر کا فقیر مت بنیے، اپنے اندر اجتہاد کا مادہ پیدا کیجیے، استنباط کا مادہ پیدا کیجیے، قیاس کا مادہ پیدا کیجیے، صلاحیت پیدا کیجیے. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہے کہ المر حار، کہ جو تلخ چیز ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، یا کل مر حار، کہ ہر تلخ چیز گرم ہوتی ہے. والفلفل حار، اور فلفل بھی آپ نے چکھا ہے، گول چیز کالی چیز دیکھی آپ نے اور اس کو آپ نے چکھا تو زبان لہر گیا. مچائی کو آپ نے زبان سے پر رکھا اور چکھا تو تلخی محسوس ہوئی، زبان لہرنے لگی. تو اب چونکہ آپ نے ایک پرنسپل پڑھا تھا کہ کل مر حار فالفلفل حار، الفلفل حار فالفلفل حار، کہ ہر تلخ چیز، کڑوی چیز گرم مزاج کی ہوتی ہے. یہ فلفل تلخ ہے، لہذا اس کا مزاج بھی گرم ہے. اسی کو قیاس کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، اور منطقیوں کی زبان میں قضیوں کو ترتیب دینا ہوتا ہے اور نامعلوم شے کا حکم معلوم کر لیا جاتا ہے. پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سیاہ مرچ کالی مرچ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، لیکن ایک قاعدہ پہلے سے ہم کو معلوم تھا کہ ہر کڑوی چیز گرم ہوتی ہے. تو اس کی روشنی میں جب ہم نے غور کیا کہ فلفل بھی گرم ہے، مرچائی بھی گرم ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں چیزیں گرم ہیں.
اسی طرح سے دار چینی آپ چباتے ہیں، اس میں بھی تلخی محسوس ہوتی ہے، تو آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا مزاج بھی گرم ہے۔ اب گرم کس درجے میں ہے؟ تو جس کی زیادہ تلخی محسوس ہوگی وہ زیادہ گرم ہوگی۔ مرچ اور لال مرچ اور کالی مرچ دونوں جو ہے گرمی میں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں بنسبت دار چینی کے۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ آپ غور کیجئے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے دماغ سے کام لیجئے، آپ ایک بہترین حکیم بنیں گے۔ ہاں، کتابوں میں مزاج کے متعلق اتنی ساری تفصیلیں بیان کر دی گئی ہیں کہ طالب علم گھبرا جاتا ہے۔ ہم اساتذہ سے بھی درخواست کرتے ہیں اور طلباء سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ مزاج کی زیادہ باریکیوں میں نہ الجھیں، 4 موٹی موٹی تقسیمیں یاد رکھیں کہ علامات صفرا کیا ہیں، علامات بلغم کیا ہیں، علامات دم کیا ہیں، اور علامات سودا کیا ہیں۔ ان 4 کے علامات کو آپ ازبر کر لیجئے۔ مزاج کو موٹے طور پر میں سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک پیشنٹ آپ کے یہاں آتا ہے۔ پیشنٹ 3 طرح کے آپ کے پاس آئیں گے، یا تو وہ موٹے ہوں گے، یا پتلے دبلے ہوں گے، یا درمیانی قسم کے ہوں گے۔ تو درمیانی قسم کو درمیان میں رہنے دیجئے، پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں موٹے آدمیوں پر۔ تو موٹے آدمی اگر بالکل پہلوانوں جیسی ان کی صحت ہو، یا جو ورزش کرتے ہیں ورزشی بدن ہو، پیٹ برابر ہو، زیادہ اندر سٹکا نہ ہوا ہو اور زیادہ اندر باہر نکلا ہوا ہو، اور بدن پرگوشت ہے، عضلات نمایاں ہیں، سینہ چوڑا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ دموی ہے۔ سمجھ لیں آپ کہ یہ دموی مزاج کا ہے۔ اگر آنکھوں میں سرخی ہے، بہترین سرخی جو پرکشش سرخی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سرخی بیماری کی وجہ سے، وہ بدنما معلوم ہوتی ہے، ایک سرخی ہوتی ہے جس میں کشش معلوم ہوتی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میگوں آنکھیں، چشم میگوں، شاعرہ اس کے اصطلاح میں چشم میگوں سے یاد کرتے ہیں اور اپنے اشعار میں باندھتے ہیں۔ تو چشم میگوں یعنی جو سرخی ایک شراب پینے کے بعد انسان کی آنکھوں میں آتی ہے، اگر ویسی سرخی اس کے آنکھوں میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی دموی مزاج ہے۔ اب اگر اس کے خلاف برخلاف موٹا آدمی تھل تھلا بدن کا ہے، ڈل ہے، سست ہے نا، پیٹ نکلا ہوا ہے، اس کو چلنے میں اپنا بدن بھاری معلوم ہوتا ہے، 1 منزلہ 2 منزلہ چڑھتے چڑھتے ہانپنے لگتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بلغمی مزاج ہے۔ بلغمی مزاج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، دم کم ہے، اور مادہ بلغمیہ غیر طبیعیہ اس کے اندر زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس کو یعنی یہ مریض بلغمی مزاج کا مریض ہے۔ تو آپ موٹے آدمی میں دیکھ لیجئے پیٹ نکلا ہوا ہے کہ نہیں، بدن ورزشی ہے کہ نہیں، کسا ہوا ہے کہ ورزشی، مطلب بدن کا اس کے عضلات یعنی مسلس کسے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دموی ہے۔ اور ڈھیلے ڈھالے ہیں، پلپلے ہیں، یا اس میں جگہ جگہ چربیاں جمی ہوئی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بلغمی مزاج کا ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ اور اب رہ گیا پتلا آدمی۔ تو اگر پتلا آدمی نہایت تیز ترار ہے، چست پھرتیلا ہے،
ہر کام میں آگے آگے رہنے والا ہے اور بہت جلد پنک جانے والا ہے، تو ایسا شخص صفراوی مزاج کا ہے، آگ کا عنصر اس کے اندر غالب ہے۔ ایسے شخص کو گرم امراض زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ صفراوی مزاج کا آدمی ہے، اگر تیز ترار پھرتیلا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں، وہ اس مریض کے ہونٹ پھٹے ہوئے، جو مرض کی صورت ہو، سمجھ لیجیے اس پر صفرا کا غلبہ ہوا ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہو، ایک دو گلاس پانی پی جا رہا ہے، تو اس کے اندر خشکی کا یا گرمی کا غلبہ ہو گیا ہے، یہ صفراوی مزاج ہے۔ اس کے برخلاف اگر پتلا دبلا آدمی مریل ٹائپ کا ہے، لوگوں سے بھاگتا ہے، لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہے، کنارے کہیں دبکا رہتا ہے، وسوسے میں مبتلا رہتا ہے، ذہنی توہمات اس کو گھیرے رہتے ہیں، ہمیشہ نگیٹو سوچ کا مالک ہوتا ہے، ہمیشہ نگیٹو ہی سوچتا ہے، منفی ہی سوچ رکھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ سوداوی مزاج کا ہے، یہ وہمی مزاج کا ہے۔ تو اتنی باتیں آپ سمجھ لیجئے گا تو آپ کو موٹا موٹا مزاج سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب ڈیٹیل سمجھنے کے لیے وہ جو درمیان میں آدمی رہ گیا تھا، تو آپ دیکھیے کہ یہ شخص جو درمیانی ہے، نہ زیادہ موٹا ہے نہ پتلا ہے، تو اس کے بارے میں غور کیجئے کہ یہ کس سے زیادہ مل رہا ہے، تھل تھلے والے سے مل رہا ہے کہ جو اس کا بدن سڈول ہے، کسا ہوا ہے، اس سے مل رہا ہے، یا پتلے والے کی طرف زیادہ مائل ہے، تو اس میں کس سے صفرا سے والے سے زیادہ قریب ہے کہ سودا والے سے زیادہ قریب ہے۔ تو ان سب موٹی موٹی باتوں کو سمجھ لیجئے گا تو اس کا بھی مزاج متعین کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر جب مزید آپ مزاج کی باتوں پہ غور کیجئے گا تو اس شخص کا مزاج بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائی، آپ کلیات کے ماہر بنیں، آپ کلینکل میتھڈ بھی پڑھیں، لیکن آپ کلیات کے حافظ بن جائیں، جس طرح سے حکیم اجمل خاں تھے، حکیم اعظم خاں تھے، حکیم اکبر خاں ارزانی تھے، اسی طرح سے اکبری دور میں علامہ گیلانی تھے، اور سب سے بڑے حکیم جن کے سامنے سارے حکما سر جھکاتے ہیں، ابو علی سینا تھے۔ یہ لوگ انہی اصولوں کو لکھا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور انہی اصولوں کے ذریعے سے وہ آج پوری دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی جب اپنے کلیات کو سمجھیے گا، صرف امتحان پاس ہونے کے لیے نہیں، تو آپ بھی ایک ماہر حکیم بن کر کے دنیا کے سامنے آئیے گا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔